الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اللهم صل على محمد وآل محمد حاضرین نماز یوم الجمعہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تقوی الہی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ انسان جب اللہ سے ڈرے گا تو نیک اعمال صراط مستقیم پر چلنے کی صحیح کرے گا، صادقین کے ساتھ رہے گا تو صادقین اس کو زندگی جینے کا سلیقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں بتائیں گے، جیسا کہ مولا کائنات نہج البلاغہ نامہ نمبر 69 حارث حمدانی کے نام لکھتے ہیں، اور اس نامے میں تقریباً 30 باتیں مولا بیان کرتے ہیں، نصیحتیں کرتے ہیں، جس میں سے صرف ایک بات میں آج عرض کروں گا۔ مولا فرماتے ہیں وَتَمَسَّكْ بِحَبْلِ الْقُرْآنِ، قرآن کی ریسمان سے ہدایت حاصل کرو، یعنی قرآن سے تمسک اختیار کرو، قرآن کے ساتھ رہو، قرآن سے ہدایت حاصل کرو۔ وَاسْتَنصِحْهُ، اور قرآن سے نصیحت حاصل کرو، قرآن سے نصیحت حاصل کرو، اس لیے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن کتاب عبرت ہے۔ وَأَحِلَّ حَلَالَهُ وَحَرِّمْ حَرَامَهُ، اور قرآن نے جس چیز کو حلال قرار دیا ہے اسے حلال سمجھو، قرآن نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اسے حرام سمجھو۔ یعنی قرآن سے مولا نے کہا کہ نصیحت حاصل کرو۔ اب اگر انسان کے اندر کینہ ہے، بغض کی بیماری پیدا ہو گئی ہے، حسد کی بیماری پیدا ہو گئی ہے، تو وہ جناب یوسف کے قصے کو پڑھے، ہدایت حاصل ہو۔ اگر مصیبتوں میں گرفتار ہو گیا ہے، جناب ایوب کی کہانی پڑھے قرآن کی، مصیبتوں سے اسے نجات ملے گی۔ اگر غیبت، جھوٹ، افتراء، یہ سب بیماریاں پیدا ہو گئی انسان کے اندر، تو سورہ حجرات کی تلاوت کرے، ان سب چیزوں سے اسے نجات ملے گی۔ سب بات میں جو محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ پھر مولا کائنات دوسرے مقام پہ خطبہ نمبر 176 میں قرآن نے چار بڑی بیماریوں کے بارے میں جو ذکر کیا ہے وہ مولا فرماتے ہیں، چار بڑی بیماریاں انسان کے اندر ہوتی ہے جس بیماریوں کا قرآن علاج ہے، قرآن علاج کرتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں فیہ شفاء من اکبر الداء، اس قرآن میں شفا ہے بڑی بیماریوں کی، اور وہ بڑی بیماریاں جو مولا نے بیان کی ہیں وہ چار بیماری۔ وَهُوَ الْكُفْرُ، پہلی بیماری کفر ہے، انکار کرنا ہے، اللہ کا انکار کرنا، رسول کا انکار کرنا، اللہ کی اطاعت نہ کرنا، اہل بیت کی اطاعت نہ کرنا، رسول کی اطاعت نہ کرنا، فرمان پروردگار کے سامنے اپنے سر تسلیم کو خم نہ کرنا، یہ کفر ہے، کفر انکار کرنا۔ اور اس کے بعد دوسری بیماری والنفاق، منافقت ہے۔ منافقت
انسان کے اندر یہ منافقت والی بیماری بہت بری بیماری ہوتی ہے. زبان کچھ کہتی ہے، دل میں کچھ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ بیماری بہت بری بیماری ہے. قرآن میں اس کا بھی علاج ہے. قرآن کی انسان تلاوت کرے گا، نفاق اس کا دور ہوگا. اس کے بعد والغی، سرکشی، یہ تیسری بیماری مولا فرماتے ہیں. والضلال، اور گمراہی، یہ چوتھی بیماری ہے. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَعَلَمُوا، اسی قرآن کے بارے میں اسی خطبے میں مولا فرماتے ہیں وَعَلَمُوا، جان لو أَنَّ هَذَا الْقُرْآنُ هُوَ النَّاصِحُ، بے شک یہ قرآن لوگوں کو نصیحت کرتا ہے. یہ ناصح ہے، نصیحت کرنے والا ہے. الذی، اور قرآن کیا ہے؟ لا یغش، ایسی نصیحت کرتا ہے کہ جس نصیحت میں دھوکہ نہیں ہے. بہترین نصیحت انسان کو کرتا ہے. اگر قرآن پہ انسان عمل کرے تو اسے دھوکہ نہیں ملے گا. والہادی، اور قرآن ہادی ہے، ہدایت کرنے والا ہے. الذی لا یضل، ایسی ہدایت کرتا ہے کہ ہدایت پانے کے بعد قرآن سے انسان گمراہ ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا. اور اس کے بعد مولا فرماتا والمحدث الذی لا یکذب، اور قرآن ایسی گفتگو کرتا ہے جس میں جھوٹ نہیں پایا جاتا ہے. قرآن کی گفتگو جھوٹ نہیں ہے. لکھنے والوں نے تمام کتابیں لکھی. انسان بور ہو جاتا ہے، ایک مرتبہ پڑھ کے، دو مرتبہ پڑھ کے، تین مرتبہ پڑھ کے. لیکن قرآن ایسی کتاب ہے کہ 1400 برس گزر گئے، جب بھی انسان پڑھتا ہے تو تازہ لگتا ہے، نیا معلوم ہوتا ہے، دل لگتا ہے. اگر انسان محبت سے اسے پڑھتا ہے، معرفت کے ساتھ اسے پڑھتا ہے. صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد. تو قرآن مولا نے فرمایا قرآن کتاب ہے نصیحت حاصل کرنے کی. قرآن کے ذریعے آپ نصیحت حاصل کریں. ابو ایوب انصاری، کس طریقے سے انسان نصیحت حاصل کر سکتا ہے قرآن سے؟ ابو ایوب انصاری صحابی رسول ہیں، قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں. فرماتے فرماتے یہ پہنچتے ہیں اس آیت پہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. انسان نیکی تک نہیں پہنچ سکتا مگر جب تک وہ اس چیز کا انفاق نہ کرے جسے وہ خود چاہتا ہو، جسے وہ خود دوست رکھتا ہو. انسان نیکی تک ہرگز نہیں پہنچ سکتا ہے. لن تنالوا البر، نیکی تک نہیں پہنچ سکتا مگر کب؟ جب وہ اس چیز کو انفاق کرے، لاہ خدا میں خرچ کرے جسے خود چاہتا ہے. بس ایک مرتبہ یہ ٹھہر جاتے ہیں. ابو ایوب انصاری تلاوت کرتے کرتے اس مقام پر آ کے ٹھہر جاتے ہیں، سوچنے لگتے ہیں، فکر کرنے لگتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ انفاق اس چیز کو کرو جسے تم چاہتے ہو. انہوں نے سوچا میرا باغ ہے، بہت بہترین باغ ہے، اس سے میرا دل لگا ہوا ہے، لہذا قرآن کا تقاضا یہ ہے، نصیحت قرآن ہمیں کر رہا ہے کہ ہم اس چیز کو راہ خدا میں انفاق کریں جسے ہم چاہتے ہیں. یہ پہنچے رسول اللہ کے پاس. یا رسول اللہ، ہم انفاق کرنا چاہتے ہیں، میرا بہترین باغ ہے، اچھا باغ ہے، میں اسے بہت چاہتا ہوں، میں اسے دل سے لگا ہوا ہے میرا باغ. لیکن چونکہ میں نے قرآن کی اس آیت کو پڑھا، لہذا میں نے نصیحت حاصل کی، قرآن سے میں چاہتا ہوں انفاق کروں. رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے لیکن شرط ہے. کہا کیا شرط ہے؟ کہا انفاق کرنا لیکن سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو دیکھنا. یہ نہیں کہ انفاق آپ کریں، یہاں بھوکے مر رہے ہو، دوسروں کو دوسرے شہر میں لے جا کے کھلانا شروع کر. بھائی بھوکا مر رہا ہو، باپ بھوکا مر رہا ہو، پڑوسی بھوکا مر رہا ہو، محلے والے بھوکے مر رہے ہوں، آپ انفاق کریے، دوسروں کی ضرورت کو پورا کریے، اپنے گھر میں لوگ بھوکے رہے. نہیں، رسول اللہ نے کہا نہیں، پہلے قرابت داروں کا خیال رکھنا، جب یہاں سے تمہیں فرصت مل جائے اس کے بعد دوسروں تک پہنچانا. صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد. اسی طریقے سے ہمارے اور آپ کے 8ویں امام مولا دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تلاوت فرما رہے ہیں. دسترخوان لگ رہا ہے، تلاوت فرما رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ذکر الہی کر رہے ہیں، ذکر پروردگار کر رہے ہیں. ذکر کرتے کرتے اس آیت پہ پہنچے وَإِطْعَامٌ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةٍ.
بھوک کے دنوں میں بھوکے کو کھانا کھلانا ثواب ہے، قرآن حکم دے رہا ہے۔ مولا نے فوراً دسترخوان سے غذاؤں کو چنا، اچھی اچھی غذاؤں کو، اور فقراء کے پاس بھیج دیا۔ قرآن، میں اس عمل کو اس لیے انجام دے رہا ہوں چونکہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ اب انسان اگر قرآن سے نصیحت حاصل کرے گا تو نتیجہ اچھا ہوگا۔ مثلا زن و شوہر، زوجہ اور بیوی، اگر قرآن سے نصیحت حاصل کرے، شوہر اور بیوی قرآن سے اگر نصیحت حاصل کرے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ زندگی میں سکون پیدا ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ قرآن فرما رہا ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، میں نے تمہارے ہی نفسوں میں سے، تمہارے ہی درمیان میں سے تمہارے زوجہ کو پیدا کیا، تمہارے جوڑے کو خلق کیا۔ کس لیے خلق کیا؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ اب انسان اگر قرآن سے نصیحت حاصل کرے گا تو سکون پہنچائے گا، شوہر بیوی کو سکون پہنچائے گا، بیوی شوہر کو سکون پہنچائے گی۔ اور اس کے بعد وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو قرار دیا ہے۔ اگر قرآن سے نصیحت حاصل کرے گا کبھی بیوی کو جھڑکتا ہوا نظر نہیں آئے گا، کبھی بیوی شوہر سے بد کلامی کرتی ہوئی نظر نہیں آئے گی، اگر انسان قرآن سے نصیحت حاصل کرے۔ اسی طریقے سے اگر بیٹا قرآن سے نصیحت حاصل کرے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ قرآن کہہ رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اگر بیٹا قرآن سے نصیحت حاصل کرے گا تو اپنے باپ کے ساتھ احسان کرتا ہوا نظر آئے گا، باپ کی نافرمانی کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اگر انسان قرآن سے نصیحت حاصل کرے گا تو اطاعت پروردگار کرتا ہوا نظر آئے گا، اطاعت رسول کرتا ہوا نظر آئے گا، اطاعت اہل بیت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اگر قرآن سے انسان نصیحت حاصل کرو، مولا کہہ رہے ہیں کہ قرآن سے تم نصیحت حاصل کرو، اپنے فرمانبردار سے کہہ رہے ہیں، اپنے کارمند سے کہہ رہے ہیں جس کے لیے حکومت کو سونپا ہے کہ تم وہاں کے فرما روا ہو، قرآن سے نصیحت حاصل کرو۔ صلوات بھیجے محمد وعلیہ اگر گھر والے قرآن سے نصیحت حاصل کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں گے، جیسا کہ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، نارن، جہنم سے، آگ سے بچاؤ، جہنم سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں۔ تو جب انسان قرآن سے نصیحت حاصل کرے گا تو ایسی تربیت کرے گا کہ ہمارا بیٹا صبح کے وقت سوتا ہوا نظر نہ آئے، نہیں تو پتہ چلا ہم یہاں تو محبت دکھا رہے ہیں، کل یہی بیٹا ہم نیند نہ خراب ہونے کی وجہ سے ہم جگانا برداشت نہیں کر رہے ہیں، ہم اٹھانا برداشت نہیں کر رہے ہیں، کل یہی بیٹا ہمارے نہ جگانے کی وجہ سے لاپرواہ ہو جائے گا، نماز کو ترک کرنا شروع کر دے گا، چھوڑنا شروع کر دے گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے کہ اہل جنت اہل جہنم سے پوچھیں گے تمہیں جہنم میں کیا چیز کھینچ کے لائی ہے؟ ما سلککم فی سقر قالوا لم نکو من المصلین، ہم نماز گزار نہیں تھے۔ اسی طریقے سے اور تمام احکامات دین کو آپ دیکھ لیجیے، انسان محبت میں نہیں کہے گا لیکن آگ اس کے لیے آمادہ کر رہا ہے۔ اگر قرآن سے نصیحت حاصل کرے گا تو یہاں تھوڑی سی تکلیف تو برداشت کر لے گا اپنی اولاد کے لیے، اپنے لیے اٹھنا برداشت کر لے گا، لیکن جہنم کی آگ سے خود کو بھی بچا لے گا، اپنی اولاد کو بھی بچا لے گا۔ صلوات بھیجے محمد وعلیہ اگر انسان قرآن سے نصیحت حاصل کرے گا تو بے نمازی ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ قرآن شروع میں اعلان کر رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔
قرآن ہدایت ہے ان متقین کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں. اور انسان جب نماز کو قائم کرتا ہے تو برائیاں ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. اس لیے کہ قرآن کا دعویٰ ہے. قرآن کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. انسان جب نماز پڑھے گا تو اس کی برائیاں ختم ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، بے حیائی جو اس کے اندر ہے وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی. میرے استاد محسن قرائتی فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو معاشرے سے، سماج سے برائیوں کو ختم کرنا تو دو چیزوں پہ زیادہ زور دو. دو چیزوں پہ زیادہ زور دو، اس لیے کہ یہی دو چیزیں ہیں جس کے راستے سے شیطان نفوذ کرتا ہے، انسان کے اندر وارد ہوتا ہے شیطان. ایک غفلت ہے، دوسری شہوت ہے. شہوت کے ذریعے شیطان انسان کے اندر نفوذ کرتا ہے اور غفلت کے ذریعے شیطان انسان کے اندر نفوذ کرتا ہے. اگر شہوت کو ختم کرنا ہے تو لوگوں کی شادیاں کرو. شہوت ختم ہوگی، لوگ ادھر ادھر الٹے سیدھے کام کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. غفلت کو اگر ختم کرنا ہے تو نماز کی رواج پیدا کرو، خود بھی نماز پڑھو، لوگوں کو نماز کی طرف دعوت دو. صلوات بھیجے محمد والی انسان اگر قرآن سے نصیحت حاصل کرے گا تو خواہشات نفس پہ قابو پائے گا. علامہ فیض کاشانی اپنی کتاب محجت البیضاء میں نقل کرتے ہیں ایک واقعہ. ایک لڑکی ہے، جوان لڑکی ہے، اس کا دل آ گیا ایک لڑکے پر. روز کوفے کی گلی میں آ کے بیٹھ جاتی ہے. جوان لڑکا مومن ہے، متدین ہے، نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، دیدار ہے. روز آ کے بیٹھ جاتی ہے، اس کی طرف دیکھتی ہے، لڑکا دھیان ہی نہیں دیتا. آتا ہے چلا جاتا ہے، آتا ہے چلا جاتا ہے. کئی دن گزر گئے. اس کے بعد یہ لڑکی اس کے سامنے آ جاتی ہے، اس کا راستہ روک لیتی ہے اور روکنے کے بعد کہتی ہے میں روز نمائش کر کے آتی ہوں، اپنے آپ کو سنوار کے آتی ہوں تاکہ تو میری طرف دیکھے، میری طرف نگاہ کرے، مجھے دیکھے، اور تو ہے کہ میری طرف نگاہ ہی نہیں کرتا ہے، چلا جاتا ہے. تو اس نے کہا تمہاری بات کا جواب میرے پاس ہے. پھر اس نے کاغذ لیا، بے اسم سبحانہ قرآن کی آیت لکھی، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کے بارے میں بھی جانتا ہے اور تمہارے دلوں کے اندر جو کچھ بھی چھپا ہوا ہے اس کا بھی علم رکھتا ہے. جب اس نے یہ دیکھا یہ تو قرآن کی آیت ہے، تو انسان اگر آنکھوں سے خواہشات سے بچنا چاہتا ہے تو انسان قرآن کو اپنے لیے نصیحت قرار دے، قرآن سے نصیحت حاصل کرے. اللہ آنکھوں کی حرکتوں کو جانتا ہے، یہاں تک کہ دل میں جو تمہارے بیماری ہے، چھپی ہوئی ہے، حسد کی بیماری، اس کا بھی اللہ کو علم ہے. بغض کی بیماری، اللہ کو اس کا بھی علم ہے. جو کچھ بھی الٹے سیدھے دلوں میں حسد، نفاق، اس کا بھی اللہ کے پاس علم ہے. اب انسان کب قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کرتا ہے، کب نہیں نصیحت حاصل کر سکتا ہے؟ کون سا ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے وہ قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کر سکتا؟ تو خود قرآن فرما رہا ہے سورہ جمعہ میں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ ظالمین کی ہدایت نہیں کرتا. جو قوم ظالم ہو چکی ہے اللہ اس کی ہدایت نہیں کرتا ہے. قرآن ہدایت ہے لیکن ظالموں کے لیے نہیں. اور اس کے بعد دوسرے مقام پہ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ظالمین کے لیے قرآن سے سوائے نقصان کے کچھ اضافہ نہیں ہوگا. اب ظلم انسان کبھی خدا پہ کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے لگے. ظلم انسان کبھی لوگوں پر کرتا ہے، لوگوں کے حقوق کا مارنا، لوگوں کو ستانا، لوگوں کو اذیت پہنچانا، لوگوں کو پریشان کرنا، یہ ظلم ہوا. ظلم انسان کبھی ایسے افراد پہ کرتا ہے جس کے مقام عالی ہوں، جیسے اہل بیت علیہ السلام، ان کے حق کو غصب کرنا، یا صحابی اہل بیت علیہ السلام کے جو اصحاب ہیں
ان کے اوپر ظلم کرنا، ان کے مقام کو گھٹانا، ان کی منزلت کو گھٹانا، یا جس کے مقام کو اللہ نے بلند کیا ہو، مثلا علماء کرام کے بارے میں الٹا سیدھا کہنا، چونکہ درجات اللہ کہہ رہا ہے، درجات ان کے درجات ہیں، ان کے اوپر ظلم کرنا مثلا، تو یہ ظلم ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ ظلم کرنا۔ ظلم انسان کبھی اپنے اوپر کرتا ہے، معصیت کرے، گناہ کرے، نافرمانی کرے، خدا کی بات کو نہ مانے، اور اس کے بعد قرآن کی ہدایت کیا ہے؟ بس آخری بات، قرآن کی ہدایت یہدی الی الرشد، قرآن ہدایت کرتا ہے لوگوں کو نیکی کی طرف۔ جنات آئے رسول اللہ کے پاس، رسول اللہ نے قرآن پڑھنا شروع کیا، جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو جنات نے یہ جملہ کہا یہدی الی الرشد، یہ کتاب نیکی کی طرف ہدایت کرتی ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو ایک قرآن جو ہدایت کرتا ہے نیکی کی طرف ہدایت کرتا ہے، دوسری چیز ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ہدایت کرتا ہے اس راستے کی طرف جو سیدھا راستہ ہے، اس راستے کی طرف لوگوں کو ہدایت کرتا ہے، گمراہی کی طرف قرآن ہدایت نہیں کرتا۔ ایک عارف کا جملہ شب قدر کے سلسلے میں، شب قدر میں لوگ سروں پہ قرآن لے کر دعا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں دعا، تو یہ فرماتے ہیں پروردگار تو مجھے توفیق دے، میں اس قرآن کو سر پہ نہیں بلکہ اپنے دل میں جگہ عطا کروں، اس لیے کہ قرآن کتاب نصیحت ہے، انسان کو قرآن سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔